فرزدق عرب کے مشہور شاعر تھے۔ ان کو اس بات پر بجا فخر تھا کہ ان کے دادا حضرت صغصغہ نے کتنی ہی لڑکیوں کو اس دور میں زندہ دفن ہونے سے بچایا، جس میں اہل عرب لڑکی کے تصور ہی سے شرم محسوس کرتے تھے۔ حضرت صغصغہ خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بار میں اپنے 2 گم شدہ اونٹنیوں کی تلاش میں نکلا۔ دور ایک آگ نظر آئی، کبھی اس کے شعلے بھڑکتے اور کبھی بجھ جاتے۔ میں نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کسی مصیبت زدہ نے جلا رکھی ہو اور میں اس کے کام آ سکا تو ضرور اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے اونٹ تیز کیا اور تھوڑی ہی دیر میں بنی انمار کے محلے میں پہنچ گیا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص لمبے لمبے بالوں والا اپنے گھر کے سامنے بیٹھا سوگ منا رہا ہے، اور بہت ساری عورتیں ایک عورت کو گھیرے میں لیے بیٹھی ہے جو درد ذہ میں مبتلا ہے۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے معاملے کی نوعیت معلوم کی تو پتہ چلا کہ 3 روز سے یہ عورت اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ بڑے میاں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عورت کی آواز آئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ بوڑھا چلایا، اگر لڑکا ہے تو خیر، اور اگر لڑکی ہے تو میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا، میں ایک دم اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے بڑی لجاجت سے بڑے میاں سے کہا کہ شیخ ایسا نہ کیجیے، آپ ہی کی بیٹی ہے، رہا روزی کا سوال تو اس کی روزی دینے والا اللہ ہے۔ بوڑھا پھر بولا، نہیں، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے نرمی سے پھر اصرار کیا تو اس نے ذرا تیور بدل کر کہا کہ اگر تم ایسے ہی رحم دل ہو تو اس کی قیمت دو اور لے جا کر پالو۔ میں نے بلا تعمل کہا، ہاں، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بچی کو خرید کر خوشی خوشی لوٹ آیا اور میں نے خدا سے عہد کیا کہ اس بچی کو شفقت و محبت سے پالوں گا، اور میں نے خدا سے یہ بھی عہد کیا کہ جب بھی کوئی سنگ دل کسی معصوم بچی کو مار ڈالنے کا ارادہ کرے گا، میں ہرگز اس کو ایسا نہ کرنے دوں گا، قیمت دے کر اس بچی کو حاصل کروں گا اور نہایت پیار اور محبت کے ساتھ اس کی پرورش کروں گا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقبوض فرمایا۔ اس وقت تک میں نے 94 بچیوں کو ظالم باپوں کے چنگل سے بچا چکا تھا، اور پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسلام نے قتل اولاد کی تمام ظالمانہ رسموں سے اپنے معاشرے کو پاک کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اولاد کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ سورہ فرقان میں ہے ترجمہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے بعد اگر ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس احسان کا جو ہے نا بدلہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو اپنی جی جان سے لگائیں، تو یہی جو ہے نا اصل محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔